خیمہ نہیں تھا، جہاں کوئی دھوپ سے بچنے کا سہارا نہیں تھا، حضور علیہ السلام تھے۔ 1,24,000 انبیاء تھے، 1,24,000 صحابہ اکرام تھے، حضور اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ظہر اور عصر کی نمازیں زوال کے متصل بعد پڑھ لی۔ فرض کر لو اس مئی کے مہینے میں، آج کل آپ نقشے کو دیکھ لو، 12:33 یا 40 پر زوال ہو رہا ہے، 12:35 پر اگر زوال ہو رہا ہے تو 5 منٹ 2 رکعت ظہر کے پڑھنے کے، 5 منٹ 2 رکعت عصر کے پڑھنے کے، یعنی 10 منٹ، 35 سے لے کر 45، 12:45 پر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ لی تھی۔ 12:45 کے بعد جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی کو کھڑا کیا، یوں ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ کی دربار میں سوال کرنے لگے، دعا کرنے لگے۔ کتنے دیر کی دعا؟ 2 منٹ کی دعا، 10 منٹ کی دعا، 1 گھنٹے کی دعا؟ نہیں، مغرب کی سورج غروب ہونے تک حضور علیہ السلام نے ہاتھ نیچے نہیں کیے۔ اور نعرہ رسالت سے گھبرایا نہیں کرو۔ نعرہ رسالت کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ رسالت کا جواب کیا ہے؟ بھائی دیکھو نا، ہمیں تو کسی سے اختلاف نہیں ہے، جس کی مرضی یا رسول اللہ لگائے، مجھے اس سے بھی لڑائی نہیں، جس کی مرضی محمد رسول اللہ لگائے۔ رسول اللہ تو دونوں میں آ رہا ہے نا، یا رسول اللہ میں بھی رسول آ رہا ہے، محمد رسول اللہ میں بھی رسول آ رہا ہے۔ اب جو یا رسول اللہ لگاتا ہے مجھے اس سے بھی اعتراض نہیں، جو محمد رسول اللہ لگاتا ہے مجھے اس سے بھی اعتراض نہیں۔ بات صرف اتنی کہوں گا، جس کو یا سے پیار ہے وہ یا رسول اللہ لگائے، جسے محمد سے پیار ہے وہ محمد رسول اللہ لگائے۔ اب بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیوں ڈرتے ہو؟ دیوبندی بن کر نعرہ رسالت سے گھبراتے ہو؟ نہیں گھبراؤ، نعرہ رسالت۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلایا۔ جب وہاں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے سلام پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پاکیزگیاں، برکتیں، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے لیے۔ یہ حضور کی طرف سے اللہ کو سلام تھا۔ ہم جیسے آتے ہیں السلام علیکم جناب قبلہ محترم کہتے ہیں نا، یہ اللہ کی، حضور علیہ السلام کی طرف سے اللہ کو تھا۔ اب اللہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کس کا کلام ہے؟ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کلام۔ اس سے پہلے والا اللہ کے حبیب کا کلام، اللہ کے حبیب نے سلام کیا، بدلے میں اللہ نے سلام کیا۔ کیا کہا؟ السلام علیکہ، السلام علیکہ۔ بور تو نہیں ہو رہا ہے گفتگو میں، کوئی علمی تو نہیں کر رہا نا۔ السلام علیکہ، سلامتی ہو تجھ پر، ایھا النبی۔ ایھا کا لفظ علماء سے پوچھنا کسی کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو تجھ پر اے میرے خاص نبی، اے میرے خاص نبی۔ سلام کر دیا السلام علیکہ، تو جواب میں حضور علیہ السلام کہہ دیتے السلام علیہ، السلام علیہ۔ آپ کا سلام قبول ہوا مجھے، نہیں کہا۔ آگے کیا ہے؟ السلام، بولو علیہ کا نہیں، کا کے بعد آگے السلام علیہ، نا کو زور سے بولو، السلام علیہ نا۔ اس میں رسول اللہ کی اپنی امت سے محبت چھپی ہوئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے درد چھپا ہوا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھپی ہوئی ہے، اپنائیت چھپی ہوئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم چھپا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، خالق کائنات کے سامنے بیٹھے ہیں، مالک ارض و سما کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ واری چھک کے جا رہا ہے، وہ سلام بھیج رہا ہے، لیکن اکیلے میں بھیج رہا ہے۔ تو قربان جاؤں محمد عربی کے، وہ یوں نہیں کہہ رہے کہ اللہ آپ کا سلام مجھ کو قبول ہے، نہیں، بلکہ کہا السلام علینا، علینا اور علیہ اور علیکہ۔ بس اس کو سمجھ لو تو بات سمجھ جاؤ گے۔ علیکہ تجھ پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم پر۔ فرمایا السلام علینا،
یا اللہ آپ کا سلام قبول، لیکن مجھ اکیلے میں نہیں، علینا، ہم پر۔ یہ ہم کون ہیں؟ بولو، امت ہے۔ وہاں اللہ کے سلام کو بھی اپنی ذات کے لیے لینے سے انکاری ہے، وہاں بھی کہتے ہیں اے اللہ جو تو نے سلامتی بھیجی ہے مجھ امت سمیت بھیج، میری امت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے صحابیوں کے لیے کہا ہوگا، نیک لوگوں کے لیے کہا ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ گناہ گاروں کے لیے کہا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ گناہ گاروں کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ اگر نیکوں کے لیے کہا ہوتا تو وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ الگ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آگے کہہ رہے ہیں گناہ گاروں کو اپنے ساتھ ملایا، میں کیسے حق ادا کروں ان کے احسانوں کا، میں کیسے حق ادا کروں ان کے احسانوں کا، میں کیسے قیمت چکاؤں اس کے آنسوؤں کی، میں کیسے قیمت چکاؤں اس کے سجدوں کی، میں کیسے قیمت چکاؤں اس کے رکوع کی، میں کیسے قیمت چکاؤں اس کے درد کی جو ہمارے لیے تڑپا، ہمارے لیے رویا، اور وہاں پر جہاں کوئی اگر انسان پہنچے تو سب کو بھلا دے، لیکن اس نے اپنی امت کو یاد کیا، کہا السلام علینا، مجھ کو میری گناہ گار امت سمیت سب پہ سلام کریں، اے اللہ سب پر سلام کریں۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، نیکوں کو بعد میں رکھا، کہا اور آپ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، لیکن گناہ گاروں کو مجھ سمیت پہلے۔ گناہ گاروں کے تو وہ اتنے فیور والے تھے، آج ہم نے انہیں بھلا دیا، آج ہم نے انہیں بھلا دیا، ہم نے سمجھ لیا، نماز پڑھ لی، داڑھی رکھ لی، روزہ رکھ لیا، جہاد میں چلے گئے، پچھلے 4 مہینے میں چلے گئے، مدرسے میں پڑھ کر مولوی ہو گئے، غلامی کا حق ادا کر دیا۔ اگر رسول اللہ کی غلامی کا حق ادا کرنا اتنا آسان ہوتا تو بلال کو انگاروں پہ نہ لیٹنا پڑتا، اگر غلامی رسول کا حق ادا کرنا اتنا آسان ہوتا تو سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے نہ کیے جاتے، اگر رسول اکرم کی غلامی کا حق ادا کرنا اتنا آسان ہوتا تو خباب سولی پر نہ چڑھتا، اگر غلامی رسول کا حق ادا کرنا اتنا آسان ہوتا تو چچا حمزہ کے جسم کے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اس کے کلیجے کے ہار بنا کر ہندا گلے میں نہ ڈالتے۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، فکر کرو، ہمیں اس کی غلامی کا حق ادا تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن حق ادا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہو، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کوشش کریں، اور اس کی غلامی کے حق ادا کرنے کی سب سے بڑی کوشش اس دور میں یہ ہے کہ اس ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے گلی محلوں سے قادیانیت کو مٹا دیا جائے۔ کس کو مٹا دیا جائے؟ قادیانیت کو مٹا دیا جائے۔ کوئی قادیانی ہمارے گلی محلوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو مٹانے کے لیے کیا گن اٹھائیں اور مار دیں؟ ہاں جی، ایسا کریں؟ نہیں، گن اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گن تو کیا، آپ کو پتھر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ شہزاد پور کی 2 لاکھ تو آبادی ہوگی، ہاں جی، اور قادیانی 200 بھی نہیں ہوں گے یہاں پر، قادیانی 200 بھی نہیں، 2 لاکھ آبادی میں۔ دیکھو نا، یہاں ہم 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آدمی دوسرے آ جائیں، ہم آپس میں ملیں، کھائیں پیئیں، گپ شپ لگائیں، 2 آدمی آئیں، ہم نہ ان سے ملیں، نہ ہم ان سے بات کریں، نہ ان سے کلام کریں، نہ انہیں پانی دیں، نہ انہیں چائے دیں، خود ہی بھاگ جائیں گے، کہیں گے یار یہاں تو کوئی ہمیں پوچھ ہی نہیں رہا۔ ظلم تو یہ ہے کہ رسول اللہ کو گالیاں دینے والے قادیانی، ہاں لٹریچر ہے، ہم لاتے ہیں، آپ نماز کے بعد لے سکتے ہیں یہاں سے، آپ پڑھیں تو صحیح، میں دماغ پھٹتا ہے ہر جمعے بیان کر کر کے ان کے کفریات کو، میرا دل پھٹتا ہے ان کی بدماشیوں اور دجل کو بیان کرتے کرتے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا ایمان نہ چٹ ہو جائے، لیکن مجبوراً بیان کرنا پڑتا ہے، نقل کفر نباست کے پاس بیان کرنا پڑتا ہے۔ جتنی انہوں نے حضور علیہ السلام کی، کیا جواب دو گے شہزاد پور کے شہریوں؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر کہ تمہارے شہر میں مجھے گالیاں دینے والے رہتے تھے، تم ان کے جنرل اسٹوروں سے خریداری کرتے تھے؟ تمہارے باپ کو کوئی گالی دے دے تو زندگی بھر اس کی دکان پر نہیں جاتے ہو، تمہاری ماں کو کوئی گالی دے دے تو زندگی بھر اس کی چکی سے آٹا نہیں لیتے ہو، تمہارے باپ کو کوئی گالی، تمہاری بہن کو کوئی گالی دے دے تو تم زندگی بھر اس کی دکان سے سبزی نہیں لیتے ہو۔ تم نے اپنے ماں باپ بہن بھائی کو مجھ سے زیادہ عزیز جانا، اس کی غیرت تم نے کر لی اور میری غیرت نہیں کی۔ آج شہزاد پور شہر میں اگر کوئی قادیانیوں کا اسٹور چل رہا ہے، اگر کوئی قادیانی کی کارخانہ چل رہا ہے، اگر کوئی قادیانی کی سبزی کی دکان چل رہی ہے، کوئی قادیانی کا اسکول چل رہا ہے، یا اگر کوئی قادیانی کے بیج کی اور اس کی یوریا کی دکان چل رہی ہے، یا کوئی سروس اسٹیشن چل رہا ہے، تو اس کے چلانے کے ذمہ دار 2 لاکھ شہزاد پور کے مسلمان ہیں۔ اس کو شہزاد پور کے مسلمانوں تم پال رہے ہو، تم ان سے ہاتھ نکال لو۔ کتنے دن 200 آدمی ان کے اسٹور کو چلائیں گے؟ کتنے دن 200 آدمی ان کے سروس اسٹیشن کو چلائیں گے؟ کتنے دن 200 آدمی ان کے کارخانے کو چلائیں گے؟ رسول اللہ کے دشمن کو، رسول اللہ کے غدار کو، رسول اللہ کے گستاخ کو پال رہے ہو اپنے ہاتھوں سے۔ بائیکاٹ کی مہم چلاؤ گے؟ سب سے ادنا درجہ بتا رہا ہوں میں، اعلیٰ درجے اس سے اونچے، سب سے ادنا درجہ بتا رہا ہوں۔ لکھ دو اپنی دکانوں پر کہ قادیانی گستاخ رسول کا میری دکان پہ داخلہ بند ہے، اور کھڑے ہو جاؤ قادیانی دکان کے سامنے، جو مسلمان جائے وہاں سے خریداری کرنے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکو اور اسے پڑھاؤ وہ قادیانیوں کے عقیدے جس میں انہوں نے محمد عربی کے روزے کی توہین کی ہے، جس میں انہوں نے محمد عربی کی ذات کی توہین کی ہے، جس میں انہوں نے محمد عربی کی بیٹی کی توہین کی ہے، جس میں انہوں نے محمد عربی کے یاروں کی توہین کی ہے۔ پڑھاؤ اسے، بتاؤ کہ جس دکان پہ تو جا رہا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے، اب تیرا دل مانتا ہے تو جا۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کرو گے؟ اور یہ کام انفرادی طور پر کرنے کا نہیں ہے، یہ کام انفرادی طور پر کرنے کا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کام کرنے کے لیے پوری دنیا کی سطح پر، عالمی سطح پر مجلس تحفظ ختم نبوت ایک جماعت کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ وہ جماعت آپ کے شہر شہزاد پور کے اندر اس کام کو لے کر اٹھی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس جماعت کے پشتیبان بنیں، آپ اس جماعت کے دست و بازو بنو، اسے مضبوط کرو، جس کا مشن صرف گستاخان رسول کا خاتمہ، عظمت رسالت کی سربلندی ہے۔ رسالت کی عظمت ہے تو صحابہ کی عظمت ہے، رسالت کی عظمت ہے تو قرآن کی عظمت ہے، رسالت کی عظمت ہے تو اولیاء کی عظمت ہے، رسالت کی عظمت ہے تو مسجد کی عظمت ہے، رسالت کی عظمت ہے تو منبر کی اور مصلی کی عظمت ہے، رسالت کی عظمت ہے تو مولوی کی عظمت ہے۔ ہم کن کی عظمتوں کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آؤ سب سے پہلے محمد عربی کی عظمت کا جھنڈا بلند کریں، سب کی عظمتیں خود ہی بلند ہو جائیں گی، سب کی عظمتیں خود ہی بلند ہو جائیں گی۔ بجلی ہوگی تو پنکھا چلے گا نا؟ ہاں، آپ اس پنکھے کو لے کر لکڑی سے گھما رہے ہو، میں اس پنکھے کو لکڑی سے گھما رہا ہوں، وہ اس پنکھے کو لکڑی سے، ارے کیا کر رہے ہیں یار؟ پنکھے چلا رہے ہیں۔ عقل مند آدمی ہوگا کیا کرے گا؟ مین سوئچ آن کر دے گا، خود ہی پنکھے چلنے لگ جائیں گے یا نہیں؟ پاور سپلائی ملے گی تو پنکھے چلیں گے نا۔ صحابہ کی عظمت کی پاور سپلائی محمد کی ذات ہے۔ ابو بکر اگر محمد عربی کا ساتھ نہ دیتے تو کوئی رتبہ ملتا؟ بولو، بتاؤ کون کہتا انہیں صدیق؟ عمر اگر پیغمبر کے قدموں میں نہ آتے تو فاروق اعظم بنتے، عثمان اگر محمد کے قدموں میں نہ آتے تو ذی النورین بنتے۔ ارے رشتے میں تو ابو لہب زیادہ قریب تھا، ہاں ابو لہب زیادہ قریب تھا، لیکن نمبر ابو بکر لے گیا۔ کیوں؟ قدموں میں پڑنے کی وجہ سے، غلام بننے کی وجہ سے، اپنی پاور سپلائی سے تعلق جڑنے کی وجہ سے۔ جب اس پاور سپلائی کو مضبوط کرو گے تو سب کی عظمتیں بلند ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کام کرو گے؟
اسی سلسلے میں آج عشاء کے بعد یہاں پر مشورہ بھی ہوگا. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی عظمت کا کام ہمیں کرنا چاہیے اور قادیانیت کو مٹانا چاہیے، تو وہ عشاء کی نماز یہاں پڑھیں اور مشورے میں شریک ہوں، اس کام کو سیکھیں، اس کام کو سمجھیں اور یہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے کچھ عرصے میں شہزاد پور میں قادیانی نہیں رہے، یا تو وہ مسلمان ہو جائے یا چھوڑ چھاڑ کر کہیں اور چلا جائے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا